بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں، پھر کتاب المیراث میں انہوں نے کہا کہ ہم 5 مسئلے آپ کو بتائیں گے۔ ان 5 مسئلوں میں سے تیسرا مسئلہ ہمارا چل رہا تھا، اور آج کے درس میں چونکہ چوتھے درس کا بھی کچھ حصہ ہے، اس لیے میں نے عنوان میں صرف چوتھا لکھا ہے۔ اس مسئلہ ثالثہ کا خلاصہ اور عبارت یقیناً ہم اس درس میں شامل کریں گے۔ وہ یہ تھا مسئلہ ثالثہ کہ اولاد الاولاد یقومون مقام آبائہم۔ پھر اس پہ کسی نے اعتراض کیا کہ آیات کہتی ہیں کہ نواسے اور پوتے میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو برابر، یعنی لڑکے ہیں نواسا اور پوتا تو برابر، نواسی اور پوتی کو بھی برابر۔ اس کے بارے میں انہوں نے چند آیات بھی پیش کی۔ پھر 2 حدیث پیش کی گئی کہ یہ 2 احادیث تخصیص لگاتی ہیں اس عموم قرآن کو۔ اب آج پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ روایات تخصیص لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یہ روایات اس مشہور نظریے پر، مشہور نظریہ تو یہ تھا کہ پوتا نواسے کے 2 برابر حصہ لے گا، کہ تو اس پہ دلالت نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ان کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی خود آیات بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم بحث کرتے ہیں تو بحث میں پھر علمی میدان سے ہم وارد ہوتے ہیں۔ آیات کا لفظ بھی کیا ہے کہ جناب آپ جو ہے کیا ہے لذکر مثل حظ الانثیین، یہ اس قسم کی جو ہے کیا ہے وہ آیات کے الفاظ ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اولاد کا آبا اور امہات کے قائم مقام ہونا، یعنی یہ نازل منزلہ ان کے ہیں۔ جب نازل منزلہ ان کے ہیں تو پھر یہاں پر ہم آیت کو اس طریقے سے حساب کریں گے، لذکر مثل حظ الانثیین۔ تو بہرحال مزید ہم عبارت میں وضاحت کریں گے۔ پھر اسی تیسرے مسئلے کی ایک شق اور ہے کہ یہ جو بیٹی کی اولاد ہے، اس میں لڑکے اور لڑکی کا کیا ہے، برابر حصہ اٹھائیں گے یا برابر نہیں؟ کیل والا تو یہ کہتا ہے کہ برابر اٹھائیں گے، یعنی نواسا اور نواسی میراث میں کم اور زیادہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ایک جتنا اٹھائیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم آیت کے حساب سے ہم ایسا کہیں گے کہ لڑکا لڑکی کے ڈبل حصہ لے گا۔ اچھا، اب ان 5 مسائل میں سے جو چوتھا مسئلہ ہے، یہ فقہی لحاظ سے صرف فقہ جعفریہ میں مسئلہ ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت اس مسئلے کے قائل نہیں ہیں۔ اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے حبوہ۔ حبوہ کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مخصوص ہیں بڑے بیٹے کے ساتھ، مثلا باپ کی انگوٹھی، باپ کی تلوار، باقی تو عبارت میں نام لے کے 4 چیزیں ہیں۔ بعض نے ان 4 چیزوں میں پھر 4-5 چیزیں اور بھی بڑھائی ہیں، تو کہتے ہیں یہ بڑے بیٹے کو دیں گے، بڑا بیٹا، یعنی اگر چند بیٹے ہیں تو پھر نسبت سنجی کی جائے گی ان میں سے بڑا کون سا ہے، لیکن اگر ایک ہی بیٹا ہے پھر تو بڑا بھی وہی ہے تو چھوٹا بھی وہی ہے۔ اچھا، اگر بہنیں بڑی ہیں تو کہتے ہیں بہنوں کو تو ہم حساب میں ہی نہیں لاتے نا، بیٹے کی بات ہے، تو ولد الاکبر یعنی بیٹوں میں جو بڑا ہے، اولاد میں بڑے کی بات ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہ جو بڑے بیٹے کو حبوہ ملتا ہے، یہ استحقاق کے بنیاد پہ ہے، یعنی وہ حقدار ہے کہ اس کو یہ ملنا چاہیے، یا مستحب ہے کہ اس کو یہ ملنا چاہیے، یا یہ چیزیں بڑے بیٹے کو اس لیے دیتے ہیں کہ باپ کی نماز روزے کی قضا اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے، تو برر فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ہم استحقاق کے بنیاد پہ دیتے ہیں۔ پھر مزید اس کی گفتگو انشاءاللہ حبوے کی ہم اگلے 1-2 درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ابھی ہم چلیں، اگر کہا جائے لا دلالت الروایات، ان روایات میں کوئی دلالت نہیں ہے علی المشہور، قول مشہور پر۔ قول مشہور کیا تھا کہ پوتے کو زیادہ حصہ ملے گا، نواسے کو کم، لأن قیامہن مقامہم، قیامہن کی ضمیر جائے گی اولاد کی طرف، اس لیے کہ اولاد کا اپنے آبا کی جگہ پر آنا ثابت علی کل حال، یہ ثابت ہے ہر حال میں، فی اصل الارث، اصل ارث میں،
یعنی اصل ارث میں ہم اس بات کے قائل ہیں، لیکن ولا یلزم منہ، اس قیام سے یہ لازم نہیں آتا القیام فی کیفیت ہی کہ ہم کیفیت تقسیم میں بھی یہ کہیں کہ بیٹے اور بیٹی والی تقسیم یہاں بھی ہوگی۔ وَإِنْ احتملہ، اگرچہ کیفیت والا قیام کا بھی احتمال ہے۔ وَإِذَا کامل احتمال، جب یہ احتمال آ گیا کہ یہ کیفیت کے بارے میں احادیث نہیں ہے، تو وہ مشہور جملہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب یہ احتمال آ گیا تو لم یصلح، ان احادیث میں صلاحیت نہیں ہے لمعارضۃ الآیت، کہ وہ آیت کے ساتھ ٹکر رکھے، الدالۃ بالقطع، جو دلالت کرتی ہے یقینی صورت میں علی ان للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ہر مذکر کو دو مونس کے برابر ملے گا، چاہے وہ مذکر پوتا ہو چاہے نواسا ہو۔ قلنا، اب اوپر کیا کہا، فَإِنْ قِيلَ، اگر ایسے اعتراض کیا جائے، قلنا تو ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے الظاہر من قیام الاولاد مقام الآباء، بھائی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اولاد آبا کی جگہ پر آئیں گے اور امہات کی جگہ پر آئیں گے، اس کا مطلب کیا ہے، تنزیلہم منزلتہم، کہ ہم ان اولاد کو فرض کریں اپنے آبا اور امہات کی جگہ پر، لو کانو، اگر آبا اور امہات ہوتے موجود، مطلق اصل ارث میں بھی اور کیفیت ارث میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشہور جملہ جو کہتے ہیں باؤ کا یجر و بائی لا یجر، تمہاری با جر دیتی ہے اور میری با جر نہیں دیتی۔ بھائی اصل آپ کہتے ہیں قیام میں ان جیسے ہیں، تو پھر کیفیت میں بھی ایسے ہے، کیفیت میں آپ کیسے نفی کرتے ہیں؟ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى الْمَطْلُوب، اور یہ تو پھر ہمارے مطلوب پر دلالت کرتا ہے کہ بھائی کیفیت میں بھی اولاد اپنے آبا امہات کی جگہ پر ہوں گے، مضافاً الی عمل الاکثر، اضافہ کرتے ہوئے کہ اکثر علماء نے بھی اسی پر عمل کیا ہے۔ وَلَوْ تَعَدَّدَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ، اگر ہر مرتبہ میں اولاد کی اولاد متعدد ہو، بیٹے کی بھی اولاد متعدد ہو، بیٹی کی بھی اولاد متعدد ہو، او فی بعضھا، یا بیٹے کی اولاد متعدد ہے بیٹی کی اولاد متعدد نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا، فَسَہْمُ كُلِّ فَرِيقٍ، پھر بیٹے والے بیٹے کے حصے کو، بیٹی والے بیٹی کے حصے کو، یکتسمو، اس کو تقسیم کریں گے آپس میں، کم مقتسم آبا ہوں، جیسے ان کے آبا تقسیم کر رہے تھے، لذکر مثل حظ الانثیین، ہر مذکر کو دو مونس کے برابر حصہ ملے، وَإِنْ كَانُوا، اگرچہ ہوں، اے اولاد المتعددین، یہ متعدد اولاد، اولاد بنت، یعنی اگر بیٹی کی بھی اولاد ہے تو نواسا اور نواسی میں بھی نواسا ڈبل اٹھائے گا اور نواسی جو ہے کیا ہے وہ سنگل اٹھائے گی، علی اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول کے مطابق، لعموم قول ہی تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قول یہ عمومیت رکھتا ہے، وَلِذَكَرِ لِذَكَرِ مِثْلُ حظ الانثیین، اب یہاں پر ذکر چاہے پوتا ہو چاہے نواسا ہو، وہ دو لڑکیوں کے برابر لے گا، ولا معارض لها، اس آیت کے ساتھ کوئی بھی ٹکر نہیں رکھتی ہونا یہاں پر کیفیت میں۔ وکیل، اور یہ کیل والا کہتا ہے یکتسم اولاد البنت، بیٹی کی اولاد تقسیم کرے گی بسویہ، مساوی، یعنی بیٹے بیٹی کا فرق نہیں ہوگا، نواسے نواسی کا فرق نہیں ہوگا، کہ اقتسام من ینتسب الی الام، جیسے کہ تقسیم کی جاتی ہے وہ لوگ جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلا ایک خالہ ہے اور دوسرا جو کہ اخوۃ للام، ماں کے بھائی یعنی ماموں ہیں، تو ماموں اور خالہ جب تقسیم کریں گے تو وہ برابر برابر اٹھائیں گے، ماموں ڈبل نہیں اٹھائے گا۔ وَيُعَارِضْ بِحُکْمِهِمْ، کہتے ہیں بھائی اس قول کیل کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہے کیا یہ چیز، بے اقتسام اولاد الاخت، اگر بہن کی اولاد ہو یعنی بھانجے اور بھانجیاں، للاب، البتہ وہ بہن بھی ابھی ہو، متفاوتین، تو یا تو متفاوتین، ٹھیک ہے، یہ اولاد متفاوت اٹھائیں گے، یعنی بھانجا ڈبل اٹھائے گا بھانجی سنگل اٹھائے گی، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ برابر اٹھائیں گے۔ الرابعۃ، الحمدللہ، تیسرا مسئلہ ختم، چوتھا مسئلہ فرماتے ہیں کہ یحبا، یحبا کا ترجمہ کیا، یعطا، دیا جائے گا، الولد الاکبر، ٹھیک ہے، بڑے
اولاد یہاں ترجمہ نہیں کریں گے، یہاں پر جو ہے ولد سے مراد بیٹا ہے، اے اکبر الذکور، یعنی مذکر میں جو سب سے بڑا ہے، ان تعددوا اگر چند بیٹے ہیں تو، وَإِلَّا اگر چند بیٹے نہیں فذکر، پھر تو وہی جو لڑکا ہے ٹھیک ہے اس کو دیا جائے گا، من ترکت ابی ہے اپنے باپ کے ملکیت میں سے، زیادتن علی غیرہ اس کے علاوہ دوسروں سے زیادہ، یعنی دوسروں کو وہ چیز نہیں ملے گی جو اس کی ملے گی، من الوراث غیر ہی سے مراد کیا وراث، بثیاب ہی باپ کے کپڑے دیے جائیں گے، و خاتم ہی باپ کی انگوٹھی دی جائے گی، و سیف ہی باپ کی تلوار دی جائے گی، و مصحف ہی اور باپ کا قرآن شریف دیا جائے گا، وَهَذَا الْحِبَاءُ یہ جو عطا کرنا ہے، من متفردات علمائنا یہ ہمارے شیعہ علماء کے جو ہے کیا ہے مخصوص فتواؤں میں سے ہے، وہ مستندہ اور اس ہبا کی دلیل روایات کثیرۃ عن ائمۃ الہدی ائمہ معصومین سے بہت ساری روایات آئی ہیں، والازہر فرماتے ہیں قول ازہر یہ ہے کہ انہو یہ جو ہبا ہے علی سبیل الاستحقاق یہ بڑے بیٹے کا حق ہے، وقیل علی سبیل الاستحباب اور ایک قول یہ کہتا ہے کہ نہیں مستحب ہے یہ اس کو دینا، وہ پھر روایات اور روایات میں ما ایسی بھی روایات ہیں یدل علی الاول جو استحقاق والے پر دلالت کرتی ہیں، لأنہو اس لیے کہ شان یہ ہے ٹھیک ہے، یا یوں کہیں لأنہو اس لیے کہ جو چیز احادیث میں آئی ہے اس نے کیا کیا ہے جعلہا ہبا کو قرار دیا ہے فیہا ان احادیث میں لہو بڑے بیٹے کے لیے باللام کہا کہ للولد الاکبر، لام کیا کرتی ہے المفیدت للملک جو ملکیت کا فائدہ دیتی ہے کہ یعنی یہ اس کی ملکیت ہے یعنی حق ہے، او الاختصاص یا یہ لام اختصاص کا فائدہ دیتی ہے یعنی یہ مخصوص ہے اس کے ساتھ، او الاستحقاق ملک اختصاص یا استحقاق، والاشہر اختصاصہ بہا مجانا، اب سوال یہ ہے کہ ہبا جو ہے اختصاص ہو کی ضمیر جائے گی بڑے بیٹے کی طرف، بہا کی ضمیر جائے گی حبوا کی طرف، یہ جو بڑے بیٹے کو حبوا دیا جاتا ہے یہ مفت میں ہے، اس کے عوض اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، لإطلاق نصوص اس لیے کہ نصوص مطلق آئی ہیں بہی مجانی کے بارے میں، یا یوں کہیں کہ روایت میں کوئی اس کے عوض کام نہیں کیا گیا ہے، وقیل بالقیمت اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں اس کی قیمت اس کو ادا کرنی ہوگی، کیوں اختصاراً فیما خالف الاصل اکتفا کرتے ہوئے وہ چیز جو مخالف اصل ہے، اصل یہ ہے کہ باپ کی ہر چیز میں تمام اولاد کا حق ہو، اب آپ کہتے ہیں یہ چار چیزیں بڑے بیٹے کو ملیں گی تو خلاف اصل ہے، تو بھئی چلو یہ بڑے کے لیے ہو گئے مقصود لیکن اس کے پیسے تو دے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ سب چیزیں میت کی اپنی جو ہے کیا اولاد کے پاس ہیں، علی موضع الوفاق ہم وفاق والی صورت پہ جو ہے کیا اکتفا کریں گے، وفاق کیا ہے کہ بھائی یہ بڑے بیٹے کو ملیں گی لیکن بڑے بیٹے کو اس کی قیمت چکانی ہوگی اور قیمت چکانے کے بعد ہی وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس سے اگر ایک دو سوال بنائیں، حالانکہ یہ تو آپ خود اب لمحہ پنجم میں پہنچ چکے ہیں تو بنا پائیں گے، وہ یہ ہے کہ حبوا کسے کہتے ہیں اور حبوا کا بڑا بیٹا کس عنوان سے مالک ہو سکتا ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ